2 گھنٹے آرام کے بعد کماندار نے اپنے دستے کو واپسی کا مژدہ سنایا تو ان کے مرجھائے چہرے جیسے کھل اٹھے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے تیاریاں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہ کا دستہ دھول اڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ برکائی خان کو ایسے لگا جیسے اس کے کندھوں پر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کونائی خان کی بیٹی گلوکوج اپنے محبوب کے انتظار کے کرب میں مبتلا تھی۔ اسے اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بے چینی و بیتابی کے عالم میں کئی مرتبہ اس کے قدم خود بخود اسی بالکونی کی جانب اٹھ جایا کرتے جہاں سے اسے کبھی متی الدین کی معصوم سی صورت دکھائی دیا کرتی تھی۔ ازکائی قبیلے کے سردار مانجی خان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرخوں کی قید سے متی الدین کو ضرور رہا کرائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وعدہ خلافی کرنا مانجی خان کے مزاج کے خلاف تھا۔ پھر ایسی کون سی بات تھی کہ متی الدین ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا؟ حالانکہ مانجی خان نے اس سے معاوضہ بھی پیشگی وصول کر لیا تھا، وہ انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بھی بالکل بے خبر تھی کہ اس کا باپ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ وہ اس کی حرکات و سکنات کئی دن سے بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک شام جب وہ بالکونی میں تنہا متی الدین کی خوشگوار یادوں میں محو بیٹھی تھی کہ کونائی خان وہاں چلا آیا۔ اس نے گلوکوش کو عقب میں سے آواز دی۔ گلوکوش کچھ زیادہ ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے باپ کی آواز نہ سنی۔ کونائی خان اس بار قدرے غصے میں مخاطب ہوا تو وہ بری طرح سے ہڑبڑا اٹھی۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنے ہی کپڑوں میں الجھ کر رہ گئی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ میں نہیں ہو، کونائی خان قریباً اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گلوگوش کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جیسے اسے چوری کرتے پکڑ لیا گیا ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے فضول میں کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ میں کیا چھپاؤں گی بھلا؟ میں نادان نہیں ہوں گل، میں نے دنیا کی خاک چھانی ہے۔ جوانی کے جس دوراہے پر تم کھڑی ہو وہاں سے میں بھی گزر کر آیا ہوں۔ جوانی میں اکثر قدم بہک جایا کرتے ہیں۔ تمہاری بے چینی اور بیتابی بھی مجھے کوئی ایسی ہی کہانی سنا رہی ہے۔ کونائی خان قدر نرم لہجے میں بولا۔ بابا، آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ میری تنہائی سے کوئی غلط مطلب نکال بیٹھے ہیں تو اس میں میری طبیعت میں ناسازی کو دخل نہیں ہے۔ بہانہ بازی مت کرو لڑکی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جوانی کے بہانوں میں خرابی طبیعت کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ تمسخرانہ ہنسا تھا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز عیاں تھا۔ گلوکوش اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تمہارا دل کسی پہ آ گیا ہے تو مجھے اس کا نام و پتہ بتا دو۔ میں تمہارا باپ ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ ویسے بھی تمہاری عمر اب شادی کی ہو رہی ہے۔ اگر تمہاری ماں آج زندہ ہوتی تو یہ باتیں وہی پوچھتی۔ سوتیلی مائیں بھلائی نہیں برائی سوچا کرتی ہیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رائے کو فوقیت دینا چاہیے۔ گلوگوش کا چہرہ حیا کی سرخی سے سرخ ہونے لگا۔ وہ نگاہیں نیچی کیے خاموش بیٹھی رہی۔ کیا اس کا تعلق ازکائی قبیلے سے ہے؟ کونائی خان قدر توقف سے بولا۔ گلوگوش حیرت سے گرتے گرتے بچی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں۔ گلوگوش بے اختیاری کے عالم میں تیزی سے بولتی چلی گئی۔ کونائی کے چہرے پر مسکراہٹ کی تہیں دویز ہونے لگی تھیں، جیسے وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ میں یہی جاننے کی خواہش لیے یہاں آیا ہوں۔ کونائی خان کا لہجہ بے حد مشفقانہ تھا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ اس کا ہاتھ لگاتار پلو سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے دل پر عجیب سی گدگدی طاری تھی۔ وہ اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی تھی مگر اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو تم ازکائی قبیلے میں کیا کرنے گئی تھی؟ کونائی خان نے اس بار قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ اس پیچیدہ سوال کے بارے میں گلوگوش کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تم خاموش کیوں ہو؟
کونائی خان اس کی چپ پر جھنجھلا اٹھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ میں ازکائی قبیلے میں کیوں گئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ محض اتفاق تھا، میں سیر کی نیت سے نکلی تھی کہ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور جب تک وہ تھکا میں ازکائی قبیلے پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں سستانے کی نیت سے رک گئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب اتفاق تھا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں فی الحال جا رہا ہوں، اس موضوع پر پھر دوبارہ بات ہوگی۔ تم اس بارے میں اچھی طرح غور و خوض کر لو۔ ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو کہ میں جلد ہی تمہاری شادی طے کرنے والا ہوں۔ وقت ضائع کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ کونائی خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گلوکوش اپنے باپ کے آخری الفاظ پر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں گم سم بیٹھی رہی۔ متی الدین وہاں سے خاموشی کے عالم میں اپنے خیمے میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل ہدیڑ بن کا شکار تھا۔ گل، یہ نام لگاتار اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی گلوگوش نے درندہ صفت قبیلے سے اس کی جان خلاصی کرانے میں معاونت کی تھی؟ مگر کیسے؟ متی الدین کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ سوالات کی لمبی قطار اس کے دل و دماغ میں سرایت کیے جا رہی تھی، جس سے روح میں تشنگی کا عالم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار ان سوچوں کا دھارا موڑنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی ہی اس کا مقدر بنی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بیلی کی مانند گوندا۔ یہی ہو سکتا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یقیناً میں نے مدہوشی کے عالم میں گلوگوش کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہوگا جس کی اطلاع سردار مانجی خان کو دی گئی ہوگی۔ اس نے مجھے صرف اسی نام پر ہی یہاں روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے گل کہہ کر میری دکھتی رگ پر ہاتھ تو ڈال دیا ہے، مگر اس نے پورا نام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو صرف گل ہی سمجھ آیا ہو۔ یقیناً یہی بات ہوگی۔ ایک گہرا سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہو گیا۔ وہ خود کو یوں بیوقوف بنتے دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگا۔ سردار مانجی خان، تم بھی کمال کے داؤ پیچ کھیلتے ہو۔ اس نے اسے دل میں داد دی، مگر اسے میرے یہاں قیام سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرا سوال ذہن میں ابھرا۔ ممکن ہے کہ یہ اسی درندہ صفت قبیلے کی ہی کوئی کارستانی ہو۔ انہوں نے شاہی عتاب سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہو، مگر شاہی عتاب ان پر کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ میرے باپ کی اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ وہ شاہی دربار تک رسائی حاصل کر لے۔ باپ کے مشفقانہ چہرے کو تصور کے پردے پر دیکھ کر وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ جوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کے باپ پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ وہ یہ محسوس کر کے تڑپ سا گیا۔ خیالوں کا ہجوم ایک بار پھر اس کے ذہن پر چھانے لگا۔ اچانک اسے برکائی خان کی یاد آ گئی۔ اس کا مہربان دوست اسے خیمے میں نہ پا کر کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ جانے وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ باپ اور مہربان دوست کے خیال نے اسے اتنا بیتاب کر دیا تھا کہ اس نے فوراً واپس جانے کا تہیہ کر لیا۔ اسے ازکائی قبیلے سے فرار ہونے کے لیے کسی تدبیر کا سہارا مطلوب تھا۔ بیوس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دبی دبی سی آوازیں آخری حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا اور دروازے میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر جو کوئی بھی تھا وہ اسے واضح طور پر دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آوازوں پر غور کیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے ایک آواز اس کے ترک استاد اور آقا کے سب سے وفادار غلام ابو خویلد کی ہے۔ دوسری آواز کچھ انجانی سی لگی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ آوازوں کا مفہوم سمجھ میں آ سکے، مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ البتہ ایک آدھ دفعہ نجم الدین ایوب کا نام لیا گیا تھا، جو اس کی سماعت میں اتر گیا۔ اس نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ اندر موجود صاحبان چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔
شاید بیبرس کی آمد ان کی توقع کے خلاف تھی۔ بیبرس نے تیز نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ دیوار پر آویزاں مشل کی روشنی ماحول کو مزید پراسرار بنائے ہوئے تھی۔ ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز کے گرد 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ابو خویلد کے علاوہ بہاؤالدین ظہیر اور ایک ناآشنا سا شخص تھا۔ وہ تینوں بیبرس کی صورت دیکھ کر حیرت کے عالم سے باہر نکل آئے۔ کچھ توقف کے بعد ابو خویلد اس سے گویا ہوا، بیبرس، تمہیں پہلے باہر دروازے پر دستک دینا چاہیے تھی، پھر اندر آنا چاہیے تھا۔ استاد محترم، میں اس کوتاہی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں مگن یہاں سے گزر رہا تھا کہ در و دیوار نے مجھے مخاطب کیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، کوئی میرے آقا کے خلاف سازش کا تانا بانا تیار کر رہا ہے، اسی لیے بلا اجازت بے دھڑک اندر گھس آیا۔ بیبس، تمہارے انداز میں جارحیت کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی جھلک رہی ہے۔ تم یہ مت بھولو کہ تم نجم الدین ایوب کے معمولی سے غلام ہو۔ بہاؤالدین ظہیر اس کے انداز پر پھٹ پڑا۔ معزز امیر، میں آپ کی تہ دل سے عزت کرتا ہوں، مگر اپنے آقا کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کی ذات پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ بہاؤالدین ظہیر نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر ابو خویلد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ بیبرس، یہاں آؤ، تم شاید ہماری گفتگو کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ ابو خویلد نرمی سے بولا، یہاں نجم الدین ایوب کے بارے میں کسی قسم کی سازش کی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کی نادیدہ مدد کے لیے صلاح و مشورے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بھی چلے آئے ہو۔ یقیناً ہم اکٹھے بیٹھ کر کوئی عمدہ لاہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ ابو خویلد کے چہرے پر چھائی ہوئی سچائی کی جھلک دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بیبرس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے برابر نشست سنبھال لی۔ غازی عبداللہ شافی کو قاہرہ سے رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں قاہرہ سے خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلا اور 7 شعبان 637 ہجری کو الکرک شہر پہنچا۔ اس کا ارادہ دمشق جانے کا تھا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نجم الدین ایوب قلعہ الکرک کے زندان خانے میں مقید ہے تو اس نے دمشق جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ نجم الدین ایوب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جمال الدین المراحی سے خوفناک انتقام لینے کی خواہش کروٹیں لینے لگی تھی۔ وہ ان دنوں الکرک کی ایک چھوٹی سی سرائے میں مقیم تھا۔ ایک شام اس نے عمدہ پوشاک زیب تن کی اور کسر شاہی کی راہ لی۔ اس کے انداز و اطوار سے دربان محافظوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص امراء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے شاہی مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا۔ کافی دیر تک اسے انتظار کرنا پڑا، پھر جا کر حاکم الکرک الملک الناصر داؤد کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ الملک الناصر داؤد نے اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالی اور پھر استفہامیہ سے انداز میں اسے تکنے لگا۔ حضور کا اقبال بلند ہو، میں نے آپ کے قیمتی وقت میں جو نقب لگائی ہے اس کے لیے تہ دل سے معذرت کا خواستگار ہوں۔ میرا نام غازی عبداللہ شافی ہے اور میں بلاد مصر کا باسی ہوں۔ ایک خاص امر کے لیے آپ کو تکلیف دینے کی خواہش لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری خواہش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری گفتگو کا مطلب سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تم صاف الفاظ میں بیان کرو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ حاکم الکرک، آپ تو سلطان باکمال ہیں۔ جو کچھ مجھے چاہیے وہ آپ کی قدرت و دسترس میں ہے۔ صرف آپ کا قول درکار ہے کہ واقعی مجھے مل جائے۔ خدا جانے بغیر میں تمہیں کوئی قول و قرار کیوں کر دے سکتا ہوں؟ میں سلطان عالی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر قول اعفا میسر آ جاتا تو میں پر امید ہو جاتا۔ مصری امیر الملک الناصر داؤد نرم لہجے میں گویا ہوا، تم بے فکر رہو، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ تمہاری ہر جائز بات کو پورا کیا جا سکے تاکہ تم یہاں سے ناخوش نہ جاؤ۔
میرے علم میں آیا ہے کہ بلاد شرقیہ کے سلطان نجم الدین ایوب کو آپ نے کسی قلعے میں قید کر رکھا ہے۔ میں ان سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غازی عبداللہ شافی نے ہمت باندھ کر اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ الگ بات تھی کہ اس کی آواز فرط خوف سے لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ نجم الدین سے؟ الملک الناصر داؤد اس کی غیر متوقع فرمائش پر چونک اٹھا۔ غازی عبداللہ شافی کا سر غیر ارادی طور پر اس بات میں ہل گیا۔ دوسرے لمحے جیسے اسے کچھ ہوش آیا تو وہ متوش نگاہوں سے سلطان کا چہرہ تکنے لگا۔ دوسری طرف الملک الناصر بھی کوئی ایسی بات سننے کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھا، اس لیے ابھی تک اس کا چہرہ تصویر حیرت بنا ہوا تھا۔ مصری امیر، تم نے مجھے لمحہ بھر کو پریشان کر ڈالا ہے۔ باہر کیف، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ میں ان کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ان کے چھوٹے بھائی سیف الدین ابو بکر کے حوالے سے۔ کیا کوئی سرکاری پیغام وغیرہ ہے؟ نہیں، یہ سرکاری معاملہ نہیں بلکہ میری ان سے نجی ملاقات کہی جا سکتی ہے۔ اگر میں تمہیں اس امر کی اجازت نہ دوں تو؟ الملک الناصر قدرے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ ناچیز کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہیں کریں گے۔ الملک الناصر اس کے انداز بیان پر لاشعوری طور پر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، تم کل صبح یہاں آ جانا اور یہاں سے اجازت نامہ وصول کر لینا، لیکن یاد رکھو تمہیں صرف ایک ہی ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے پاس موزوں الفاظ نہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ملاقات کل شام تک مکمل ہو جانی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ زندان خانے میں ایک اور باسی کا اضافہ ہو جائے۔ الملک الناصر کے چہرے پر شگفتگی چھائی ہوئی تھی۔ غازی عبداللہ شافی نے اس کی جانب دیکھا تو زج سا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اسے اتنی زیادہ امید نہیں تھی کہ الملک الناصر یوں آسانی کے ساتھ نجم الدین ایوب سے ملاقات کی اجازت پر رضامند ہو جائے گا۔ اس کا دل اپنی پہلی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب سے بغیر ملے ہی بے شمار امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ وہ بڑی بےتابی سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ متی الدین تیسرے دن کی رات کی تاریکی میں چپکے سے اٹھا اور خیمے سے نکل کر دبے قدموں استبل کی جانب بڑھ گیا۔ استبل کے پاس پہنچ کر وہ ٹھٹک سا گیا، کیونکہ جو اسے وہاں دکھائی دیا تھا اس کے لیے وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار نہیں تھا۔ وہاں سردار مانجی خان پہلے ہی سے 2 افراد کے ساتھ موجود تھا۔ متی الدین کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں نمودار ہونے لگی، کیونکہ اس کا ارادہ وہاں سے گھوڑا چرا کر فرار ہونے کا تھا۔ اس نے ان کی گفتگو پر کان لگانے کی کوشش کی تو جو کچھ اس کے کانوں میں پڑا اس سے اس کی پریشانی جاتی رہی اور چہرے پر خوشگواری کا عالم چھانے لگا۔ وہ لمحہ بھر میں اپنے اگلے قدم کے بارے میں طے کر چکا تھا۔ سردار مانجی خان انہیں کسی خاص مہم پر روانہ کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اسے اب اپنی نئی منصوبہ بندی کے مطابق محض ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے نکلنا تھا۔ اگر وہ کامیابی کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ نہ صرف اس بستی کی حدود سے دور نکل سکتا تھا بلکہ کسی دوسرے مقام پر پہنچ کر اسے سرائے کا پتہ معلوم کرنا آسان دکھائی دیا تھا۔ اس کے ذہن میں سردار مانجی خان کی وہ بات ابھی تک گونج رہی تھی کہ اسے وہاں سے نکل کر لمبی مدت تک پہاڑی علاقوں میں در بدر بھٹکنا پڑے گا۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں اس بستی کے سوا دور دور تک کوئی دوسری انسانی بستی موجود نہیں تھی۔ متی الدین کے لیے یہ کڑا امتحان تھا کہ وہ نہ صرف ازکائی قبیلے کی نگاہوں میں آئے بغیر وہاں سے فرار ہو جاتا بلکہ اسے اپنے آگے سفر کرنے والے دونوں صاحبان کی نگاہوں سے بچنا بھی ضروری تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ سردار مانجی خان ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر کے بعد سردار مانجی خان نے انہیں اپنے سامنے روانہ کیا۔
کچھ دور جا کر وہ تاریکی میں گم ہو گئے تو سردار مانجی خان اطمینان سے چلتا ہوا واپس اپنے مکان کی جانب بڑھ گیا۔ متی الدین نے اس کے جانے کے کچھ دیر بعد حرکت کی اور دبے قدموں سے چلتا ہوا استبل کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے استبل کے چاروں جانب نہایت احتیاط سے جائزہ لیا۔ وہ ہر ممکنہ خطرے کو قبل از وقت اچھی طرح جانچ لینا چاہتا تھا۔ اسے اگر کسی بات کا قلق تھا تو وہ ہتھیار کی عدم موجودگی تھی۔ اگر اس کے پاس تلوار ہوتی تو شاید اس کی ہمت بڑھ جاتی۔ خالی ہاتھوں کے ساتھ وہ اپنا دفاع کرنے سے بھی معذور تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی استبل کے گرد و نواح کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو اس نے ایک سیاہ گھوڑے کا انتخاب کیا۔ گھوڑے کی باگیں تھام کر اس نے آہستگی کے ساتھ ایک جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے باگیں تھامے ہوئے تھا تو دوسرے ہاتھ سے مسلسل اس کی گردن سہلا رہا تھا۔ اسے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں گھوڑا اسے اجنبی جان کر بے وقت ہنہنانے نہ لگے۔ تقدیر اس کے ساتھ تھی۔ وہ خیریت کے ساتھ بستی سے باہر نکل آیا۔ اندھیری رات میں اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، البتہ کہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ یقیناً وہی گھڑسوار تھے جو کچھ دیر پہلے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ متی الدین نے اللہ کا نام لیتے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کی۔ زین کے بغیر کسی گھوڑے پر سفر کرنا اس کے لیے پہلا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد متی الدین نے ایک بار پھر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا قبضہ تھا۔ اس نے دھیرے سے ایڑ لگائی اور اسی سمت میں روانہ ہو گیا جدھر وہ دونوں سوار گئے تھے۔ وہ ٹاپوں کی آواز کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیری رات نے اس کا کام قدرے دشوار کر دیا تھا، پھر بھی وہ خدائی مدد کے سہارے آگے بڑھتا جا رہا تھا، ایک ایسی نامعلوم منزل کی جانب جس کے بارے میں وہ خود بھی بے خبر اور لا علم تھا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نجم الدین ایوب بڑا راسخ الایمان اور بااصول شخص ہے۔ اسے کسی قسم کی بے ایمانی پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس حال تک آن پہنچا ہے۔ امور جہاں بانی میں فہم و فراست کے ساتھ سیاست سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نجم الدین ایوب میں ایسی صلاحیت مفقود ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی حفاظت کے لیے غلط راہ کو اپنانا ضروری بلکہ مجبوری بن جاتا ہے۔ نجم الدین ایوب اپنی مخصوص تربیت کے باعث سچائی کی خاطر اس سودے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ بہاؤالدین ظہیر نے کچھ لمحے توقف کے بعد اپنی بات شروع کی۔ بیبرس ان کے درمیان بیٹھ تو گیا تھا، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ آخر اس مجلس کا مرکزی مقصد کیا ہے۔ اسے بہاؤالدین ظہیر کی باتوں سے اختلاف تو نہیں تھا، مگر غلط راہ پر چلانے کا مشورہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ تم کھل کر کہو بہاؤالدین، تمہارے خیال میں وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم اپنے آقا کو اس مصیبت سے نکال پائیں گے؟ ابو خویلد نے پوچھا۔ میں اسی راہ کی تو بات کر رہا ہوں۔ اس راہ کا نام ہے دوہرا رویہ۔ تسنا اور بدی کا جواب صرف اور صرف بدی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجم الدین ایوب اپنا اقتدار واپس لینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے حریف اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، تو اسے اسی راہ کو اپنانا ہوگا۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کے برخلاف عمل کرتا دکھائی دے۔ جس کو نیچا دکھانا ہو اس کے ساتھ دشمنی کے ساتھ ساتھ دوستانہ مراسم بھی بنا کر رکھے، اور وار اس وقت کرے جب وہ مکمل طور پر نرغے میں آ چکا ہو۔ دشمن کو آواز دے کر وار کرنے سے تو وہ خبردار ہو جاتا ہے، پھر کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو عمدہ چالیں چلتا ہے۔ البتہ اگر دشمن کو یہ باور کرایا جائے کہ ہماری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی لپیٹ میں لینا آسان امر ہوتا ہے۔ کیا تم اس بات کی مزید وضاحت کر سکو گے؟ محفل میں موجود اجنبی شخص اچانک بولا۔ بالکل، اس کی تازہ مثال حاکم الکرک ہے۔
اس نے نابلس میں حتی الامکان جنگ سے گریز کیا اور یہ باور کرایا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ میدان جنگ میں سپاہ کے ساتھ کیوں اترا تھا؟ وہ جنگ روایتی انداز میں لڑنے کے بجائے عقلی انداز میں لڑنے کا خواہشمند تھا۔ روایتی جنگ میں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، عقلی جنگ میں طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور تم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے نجم الدین ایوب کو کسر سلطانی سے نکال کر زندان خانے میں پہنچا دیا۔ یہ ایک سیاسی حربہ ہے۔ اس نے بیچ کی راہ اپناتے ہوئے اپنا دورہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنا اصل مقصد پا لیا۔ نجم الدین ایوب کو بھی اسی راہ پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز امیر، اگر میرے آقا بھی ایسا ہی عمل اختیار کریں گے تو ان میں اور ان کے حریفوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ بیبرس ناگواری سے بولا۔ اس کا چہرہ خاصا بھرم دکھائی دے رہا تھا۔ اقتدار میں فرق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل اہمیت نیت کی ہے۔ اگر سلطان کی نیت صاف ہے اور وہ ایک ٹیڑھے معاملے کو موزوں طریقے سے سنوارنے میں ناکام رہ جاتا ہے تو یہ امر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ٹیڑھے معاملے کو اسی ترکیب سے حل کیا جائے جس کا وہ متقاضی ہے۔ اس کی مثال امام ابو حنیفہ سے دی جا سکتی ہے۔ جب ایک عیسائی مبلغ نے اپنے چند پیچیدہ سوالات سے عالم اسلام کے ذہین و فطین علماء و اسلاف کو پریشان کر ڈالا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسی کے انداز میں اسے لاجواب کرتے ہوئے دشمنان اسلام کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر ڈالا تھا۔ بیبرس اس کی بات سن کر خاموش تو ہو گیا، مگر اس کا دل بہاؤدین ظہیر کی باتوں سے مطمئن نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ابو خویلد نے یہ بات سختی سے محسوس کی تھی۔ برہودار، ابو خویلد نے نرم لہجے میں بیبرس کو مخاطب کیا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم جذبات کی رو میں بہہ کر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے اور ہمارے خلوص پر پے در پے بدگمانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ صحیح طرز فکر نہیں ہے۔ تمہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب اپنے آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آج اگر یہ صعوبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی انہی کی بدولت ہے۔ یہاں مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ آقا واپس مصر پہنچ جائیں اور وہاں مدد حاصل کرتے ہوئے بلاد شرقیہ کی حکمرانی پر دوبارہ فائز ہو سکیں۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ مصر میں ہمارے کئی حریف موجود ہیں، ان سے نمٹنا اور عساکر مصر کی معاونت حاصل کرنا کافی دشوار کام ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالنی ہے جس پر آقا کی دل آزاری بھی نہ ہو اور کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اگر ہم اپنی منشا ان کے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کر دیں تو یقین کرو وہ کبھی بھی کسی ایسے امر کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی مدد غیر محسوس طریقے سے کریں۔ میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ بیبرس کے لہجے میں خجالت اور ندامت عیاں تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کی باتوں کو غلط آئینے میں دیکھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ آپ لوگ میرے آقا کے محسن ہیں۔ بہرحال ایسے ہر امر میں آپ لوگ بیبرس کو سب سے اول پائیں گے۔ شکر ہے تمہیں سمجھانے میں ہمارا وقت زیادہ ضائع نہیں ہوا۔ دوسرا اجنبی ہنستا ہوا بولا، مذاق چھوڑو، کام کی بات کرو۔ ہاں، تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں اس بارے میں الملک الناصر سے بات کروں گا کہ وہ کم از کم مجھے نابلس واپس جانے کی اجازت دے دے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گا۔ وہاں سے میں ایسے لوگوں تک رابطہ کروں گا جو نجم الدین ایوب کے حامی ہوں۔ ان کی اکثریت ہی ہمارا مقصد پورا کر سکتی ہے۔ یہ تو کافی وقت طلب کام ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ وقت تو لگے گا، کوئی اور راہ نکالنی ہوگی۔ بیبرس، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو خویلد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا۔ فوری طور پر میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مجلس کو پھر کسی روز پر اٹھا رکھیں، اسی اثنا میں کوئی راہ نکال لوں گا۔ کچھ دیر تک ان میں مزید گفت و شنید جاری رہی، پھر اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا۔